قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ ہمارے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن پاک کو سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ یہ ہے وہ دروازہ جس سے پھر بہت ساری قباحتیں ہم میں آتی ہیں۔ ایک سوال خود سے کرتے ہیں، میں اپنے آپ سے کروں، آپ اپنے آپ سے کیجئے، کیا مجھے قرآن پاک بغیر ترجمے کو دیکھے سمجھ آتا ہے؟ دن رات الحمدللہ تلاوتیں بھی ہوتی ہیں، تراویحوں میں قرآن پاک بھی سیکھا جاتا ہے، لیکن کیا حقیقت میں میں اس کتاب کو اس معنی میں لیتی ہوں؟ آپ دیکھیے کہ ایمرجنسیز میں کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، اور اسی میں سے آج میری نظر میں ایک ایمرجنسی بیسس پہ کام کیا ہے کہ ہم امت کو، آف کورس انسانیت تو بعد میں آئے گی، پہلے تو ہم مسلمان جو اس قرآن سے تعلق رکھتے ہیں انہی کو اس کتاب سے جوڑیں۔ چھوٹی سی مثال دوں گی، کوئی آپ کو انسٹرکشن دے اور آپ کو اس کی زبان نہ آتی ہو، مثلاً باہر کے ملکوں میں آنے کے بعد مجبوراً کچھ لوگ جاب کرتے ہیں، انگلش نہیں آتی تو کیا کریں؟ اب باس نے انسٹرکشنز دی، تھنگس ٹو ڈو، جو پیپر آیا وہ انگلش میں تھا، کیا فرسٹریشن نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ جہاز میں بیٹھے ہیں اور وہ آپ کو کسی جگہ روک کر انگلش میں کچھ کہتے ہیں، ادھر جائیے، ادھر سے پیپر لیجیے، ادھر سے لیجیے، کیا آپ کو فرسٹریشن ہوگی؟ ہوگی۔ شرمندگی ہوگی؟ ہوگی۔ اس بات پہ پوری طرح عمل کر سکیں گے؟ ہو سکتا ہے اس نے آئی ڈی کارڈ مانگا اور آپ گھبراہٹ میں اس کو پاسپورٹ پکڑائیں، بعد میں شرمندگی کا احساس ہوگا نا۔ بس لکھ لیجئے، آج کے دور کی ایمرجنسی یہی ہے کہ جب دن میں 3 نمازوں میں جہری طور پہ، یعنی فجر، مغرب اور عشاء، ہم سب سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن پاک کا ایک مخصوص حصہ پڑھتے ہیں، تو جب ہم قرآن پاک کا کچھ حصہ نماز میں جو پڑھتے ہیں ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں آتا، تو اس سے پھر ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے، نمازیں پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اور گونگی بہری نمازیں نہ تو برائی سے روکتی ہیں نہ بے حیائی سے، اور نہ اس کے وہ اثرات ہمارے دلوں پہ مرتب ہوتے ہیں جو ہم پیچھے سورۃ طٰہٰ میں بھی پڑھ چکے اور آگے 21ویں پارے کی پہلی آیات میں بھی پڑھیں گے۔ تو لہٰذا آج کے دور میں